الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم رسول النبي الكريم محترم حضرات عزیز بزرگوں دوستوں پردہ نشین ماں بہنیں اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایک خوشی کا موقع ایک اہم فریضہ ادا کرنے کا توفیق نصیب فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے فریضہ بار بار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سب کو صحیح سلامت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، کیونکہ ہم لوگ سب لوگ جانتے ہیں یہاں پہ ہمارا جمع ہونے کا مقصد کیا ہے۔ ہم سارے کاروبار چھوڑ کر کے، سارے کام چھوڑ کر کے، پورے دفتر بند کر کے ہم اس وجہ سے جمع ہوئے ہیں، ہم ایک مقصد سے جمع ہوئے ہیں۔ وہ ایک ہی ایک مقصد ہے کہ بھی عید الاضحیٰ ہے۔ کیا ہے؟ عید الاضحیٰ ہے، یعنی ہمارے باتوں میں، موٹی باتوں میں بقرعید کی نماز ہے۔ اس کی نماز ہے بقرعید کی نماز ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں، ہمارے زبان میں ہم لوگ کہہ لیتے ہیں کہ بقرعید کی نماز ہے۔ اس کے متعلق ہے آپ لوگ بیانات سنے ہوں گے، آپ بیانات سنتے بھی ہیں کہ بھی یہ بقرعید اللہ تبارک تعالیٰ نے اس موقع میں ہم لوگوں کو دیا گیا ہے۔ وہ جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، وہ اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے کام کو، ان کی عادات کو، وہ اللہ کی بات ماننے کی وجہ سے، اللہ کے حکم کو ادا کرنے کی وجہ سے سارے دنیا کے اندر با قیامت تک، یعنی بقرعید یعنی ذبح کرنے کا طریقہ، ذبح کرنے کا موقع با قیامت تک چلتا رہے۔ آپ لوگ خوب جانتے ہیں، واقعہ بھی خوب جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ حج، اس موقع پہ حج بھی کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ وہ حاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں لگنا، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو لے کے جا کے چھوڑ دے رہا پہاڑوں پہ جہاں کوئی آبادی نہیں۔ میں مختصر سمجھاتا آ رہا ہوں کہ اشارہ کرتا آ رہا ہوں، کیونکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، بیانات سے واقف بھی ہے، کیونکہ بقرعید کا موقع ہے، لمبا بیان بھی نہیں ہوتا ہے، 10-5 منٹ سمجھایا جاتا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ دن ایسے دن ہوتے ہیں کہ بھی قربانی کی دن ہوتے ہیں۔ حدیث بالا کے اندر خود آیا ہے 10 دنوں کے اندر، بقرعید کے ذی الحجہ کے 10 دن ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ عبادت کے علاوہ کوئی اور عبادت کا اللہ کو اتنا مقرر نہیں۔ نماز الگ چیز ہے، عبادت وہ الگ چیز ہے۔ جیسا کہ رمضان ہے، رمضان کے اندر روزے رکھنا جتنا اللہ کو پسندیدہ چیز ہے، ایسا ہی بقرعید کے اندر قربانی کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کا اتنا پسندیدہ عمل ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس موقع پر یہ عمل اتنا پسند ہے، جس طریقے سے رمضان کے اندر اللہ کو رمضان کے روزے جتنا پسند ہے، اسی اعتبار سے یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بھی وہ حاجرہ علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو جا کے پہاڑوں میں چھوڑنا، ایک تو 40 سال کے بعد بچہ ہوا تھا، ایک تو کئی سالوں کے بعد بچہ ہوا، اللہ کا حکم تھا، چھوڑ کے آئے۔ ہاں، اللہ نے حکم دیا کہ بھئی جب وہاں پہ گئے وہ پانی نکلنا، چشمہ نکلنا، چکرے کاٹنا، 7 چکرے کاٹنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی اب یہ چکرے کاٹنا، یہ پانی پینا، وہ عرفات کے موقع پہ جا کے روزہ رکھنا، عرفات کے دن پہ جا کے خطبہ کے انداز پہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک نظام چلا کر رکھے گا اور وعدہ کر کے رکھا۔ وہی چیز ہے کہ بھی آج کل اس مہینے میں اکثر لوگ حج کرنے جاتے ہیں، وہی چیز ہے آج کل اس مہینے کے اندر جو استطاعت رکھتے ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ وہی چیز یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ قربانی ہے۔
اس کے متعلق میں چند مسئلے مسائل بتا کر کے اپنی جگہ لے لوں، کیونکہ ہم لوگ بھی جانا ہے، قربانی بھی کرنا ہے، سب بہت سے لوگ قربانی بھی کرتے ہوں گے، اس وجہ سے اس کے مسئلے مسائل میں بھی معلوم ہونا ہے۔ اس کا موٹا مثال ایسا ہے کہ بھی کوئی گاڑی لے کے آیا ہے، کوئی کام کرنے والا ہے، کہ بھی اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، یہ کس طریقے سے کرنے سے فائدہ ہوگا۔ میں گاڑی لے کے آیا ہوں، گاڑی چلانا کس طریقے سے چلاؤں گا تو میرے لیے گاڑی فائدہ پہنچے گی، میرا جسم، میری ذہن اور میرا دماغ کس طریقے سے چلاؤں گا، میری گاڑی کس طریقے سے چلے گی۔ اس طریقے سے یہاں بھی سمجھایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بتایا گیا ہے کہ اس چیزوں کے اندر کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا چیز کھانا ہے، کیا چیز نہیں کھانا ہے، وہ مختصر انداز میں سمجھاتا۔ چلو آپ وہ ذرا غور سے سنیے اور اپنے ماں بہنیں بھی ذرا ادھر توجہ دیں۔ دیکھیں، قربانی اس کے اوپر واجب یعنی سنت ہے، اس کے اوپر ضروری ہے جو مالدار لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں۔ جس طریقے سے رمضان کے موقع پر ہم لوگ سمجھے تھے کہ بھی وہ لوگ مالدار لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ بھی زکوٰۃ نکالنا، اس طریقے سے یہاں پہ مالدار لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ بھی قربانی کرنا۔ دیکھیں، اکثر لوگ گھروں کے اندر کیا سمجھتے ہیں، اپنے بڑے لوگ سال میں ایک بکرا یا 2 بکرے کاٹنے سے زیادہ ہو جائے گا سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، ماں بہنوں، گھر کے اندر اگر 3-4 لوگ مالدار لوگ ہیں، 3-4 بکرے دینا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں، کوئی بڑے جانور ہیں جیسا کہ اونٹ، گھوڑا، گائے، کھلگا، بھینس، بیل، یہ چیزاں اگر حصہ لینا چاہتے ہیں، وہ اونٹ کے اندر 7 حصے، گائے کے اندر 5 حصے، اس انداز میں ادا ہو جائے۔ اب دیکھیں، کوئی بڑا جانور لے لیا، اگر گھر کے اندر 8 لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، ایک بڑا جانور لے لیا اس کے انداز میں، اور کوئی چھوٹا جانور لے لیا اس کے نام سے ذبح کر دیا جائے۔ اکثر لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ بھی میرا بچہ پیدا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کا اولاد دیر سے دیتے ہیں، کسی کو جلدی دے دیتے ہیں، اس کی خوشی کے موقع پر کیا کر دیتے ہیں کہ بھی اس سال میرے بچے کے نام سے میں قربانی دیتا ہوں۔ نابالغ بچہ اور بچی کے اوپر ضروری نہیں قربانی دینا۔ ہاں، اگر آپ حقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو اس بچے کے نام سے حقیقہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جگہ جگہ پہ موجود ہے، اس زمانے کے اندر کہیں مسجدیں ہوتی ہیں، کہیں مدارس ہوتے ہیں، اس مدارس کے اندر جانور، بڑے بڑے جانور ذبح ہوتے ہیں، وہاں پہ حصہ لے لیا جائے کہ بھی میرا بچہ ہے، میرے بچے کے نام سے حقیقہ کرنا چاہتا ہوں، وہاں پہ حصہ لگائے، حقیقہ ادا ہو جائے گا۔ اگر نہیں، آپ حقیقہ گھر کے پاس ہی کرنا چاہتے ہیں، آپ وہ بقرعید کے موقع پر بھی لائے، اور آپ کو جو آپ مالدار ہیں آپ کے نام سے ایک بکرا دے دیجیے، اور اپنے بچہ اور بچی کے نام سے، بچہ ہے تو حقیقی کے لیے 2 بکری دے دیا جائے، بچی ہے تو اس کے نام سے ایک بکری دے دیا جائے، بچی ہے تو 1 ہے، بچہ ہے تو لڑکا ہے تو 2 ہے، اس کے انداز میں لائے اور ذبح کریے، اور وہ پورا اس کو جو ہے ایک دم اکٹھا کیجیے۔ اس کے اندر اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں، حقیقے کا یا نہیں تو جو بقرعید کے دن کے اندر جو ذبح کیے جانور، قربانی کا جانور کا گوشت ہے، گھر والے لوگ نہیں کھاتے، گھر والے لوگ بھی کھانا ہے کہ ثواب کے جیسے کھانا ہے، یہ ثواب کی چیز ہے۔ اگر بعض گھروں کے اندر فلاں گوشت نہیں کھاتے ہیں، فلاں گوشت کھا لیتے ہیں، اشارہ کر رہا ہوں، فلاں گوشت کھا لیتے ہیں، فلاں گوشت نہیں کھاتے ہیں کر کے ایک دل کے اندر یہ ولولہ رکھ لیتے ہیں، دل کے اندر یہ غلط فہمی رکھ لیتے ہیں، وہ غلط فہمی کے اندر سے ہی ہمارے دل کے اندر بھی وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات، تمہاری نیت جیسی ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری نیتوں کے اوپر فیصلہ کر دیتا ہے کہ بھئی ہم جو بھی گوشت کھاتے ہیں ثواب کی نیت سے کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا،
اب کوئی آدمی ہمارے پاس گوشت لایا ہے، اسے ثواب کی نیت سے لے لیا جائے اور اس کے اندر کو جس انداز میں استعمال کرنا چاہتے ہیں اس انداز میں استعمال کیجیے۔ ہاں، اب عقیقے کا گوشت ہے، اگر آپ اس موقع پر تو بھی دعوت بھی دے سکتے ہیں 10-5 لوگوں کو بلا کر کے، یا نہیں تو اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کے، یا نہیں تو اپنے دوست احباب کو بلا کر کے وہ بکرے کو پکایا، کھانا بنایا، اس کے انداز میں عقیقے کی نیت سے کھانا کھلا دیا جائے، کیونکہ یہ موقع ہمارے لیے فائدے کے موقع ہیں۔ ایسے موقع پہ ہم فوٹو کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ہم اپنی ہستی دکھانے کے لیے، ہم اپنی بڑائی دکھانے کے لیے کیا کر لیتے ہیں؟ فضولی خرچ کر لیتے ہیں، فضولی خرچ کر لیتے ہیں۔ عقل مند وہ لوگ ہیں دنیا کے اندر رہ کر کے دین کو فائدے میں حاصل کر لیا جائے، یہ دین اس کے لیے فائدہ بنا لیا جائے، دنیا کے اعتبار سے فائدہ بنانے سے کچھ روکا نہیں، اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ دین کو فائدہ سمجھ کر کے چلے گا، اسے دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوئے گا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوئے گا۔ اس بات کا غور کیجیے، دیکھیں قربانی کا جب کوئی بھی جانور، کوئی بھی بکرا، کوئی بھی بڑا جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کو نہلایا جائے، دھلایا جائے۔ اکثر جس کے نام سے ذبح ہوتا ہے، جس کے نام سے ذبح کرتے ہیں، اگر عورت ہے، اگر ماں ہے، اگر بہن ہے، مالدار ہے، اسے پردے کے اندر ہی رکھ کر کے اسے سامنے ٹھہرا کر کے ذبح کیا جائے۔ اگر موقع نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، سامنے کھڑا کرنا کر کے ضروری بھی نہیں۔ اگر موقع ہے کھڑا کرنے کا، کھڑا کیجئے، اگر موقع نہیں ہے، نامحرم آ کے ذبح کر رہے ہیں، ان کو پردے کے اندر رکھ کر کے ذبح کیجئے۔ اب یہاں پر ایک اشکال آتی ہے، ہمارے ماں بہنیں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے، اسلام ایک مذہب، ایسا مذہب ہے، صاف مذہب ہے، ایک اندرونی مذہب کیا ہے، مطلب ایک چیز ہے کہ بھی عورت کو بھی پردہ ہے، مرد کے لیے بھی پردہ ہے۔ ایسا نہیں کہ بھی مرد حضرات عورت کو نہ دیکھے کر کے عورت کو پردے میں ٹھہرا دیا جائے۔ اب عورت ٹھہر کر کے مرد کو پردے کے اندر سے رہ کر کے جھانک کے نہ دیکھیں، کون آئے ذبح کرنے کے لیے بھی نہ دیکھیں، یہ بھی تو پردہ ہے، ان کے لیے بھی پردہ ہے، ان کے لیے بھی پردہ ہے، دونوں کے لیے پردہ ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی یہ پردے کے اندر ان کے لیے پردہ ہے، ان کے لیے پردہ نہیں کرتے، دونوں کو بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو خیر، اب یہاں بھی اس بات میں خیال رکھیں، جو جانور کو، جو بکری کو، جو بڑے جانور کو ہمیں ذبح کرتے ہیں نہلایا جائے، نہلا کر کے بعض لوگ کیا کرتے ہیں گلے میں پھول کا ہار ڈالتے ہیں، گلے میں پھول کا ہار ڈالتے ہیں، غلط طریقہ ہے، غلط رواج ہے، غلط رسم ہے، یہ غلط طریقہ ہے، غلط رواج ہے، غلط رسم ہے۔ پھول کا ہار نہ ڈالے اور اسے نہلایا جائے، دھلایا جائے۔ جہاں پیشاب کا جگہ ہوتی ہے، جہاں بکرا کوئی بڑا اور جانور پیشاب کرنے کا مقام ہے، اسے اچھی طریقے سے صاف کیا جائے، اسے دھلا جائے اچھے طریقے سے۔ بعض لوگ کیا کر لیتے ہیں، اسے نہ دھلتے ہی نہ کرتے ہی ایسے ذبح کر لیتے ہیں، اسے بھی پاک صاف کر کے ذبح کیجئے، اس وجہ سے کہ وہ بھی پاک صاف رہنے سے جب ذبح کرنے سے پہلے خون کا قطرہ گرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہ کو مغفرت کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اس کے نام اعمال کے اندر اتنے نیکیاں لکھ دیے جاتے ہیں، بکری کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال کے اندر لکھ دیا جائے۔ سبحان اللہ، کوئی پیدا کرے گا نہیں، کوئی نہیں پیدا کر سکے۔ اس وجہ سے یہ امت کے لیے ایک بمپر آفر دے دیا گیا ہے، ہر موقع پر رمضان کے اندر 29 روزے بمپر آفر ہے، وہ بمپر آفر کے اندر عودے کا آفر کیا ہے؟ شب قدر کا آفر ہے، اور پھر وہ شب قدر کا آفر ختم ہوتا ہی پھر عید الفطر کا آفر ہے، وہ رات کا آفر ہے، پھر اس کے بعد آخری راتوں کی بھی آفر ہے۔ اللہ نے اس موقع پر، اللہ نے اس امت کے اوپر کیا رحم کھایا، اور پھر وہ رمضان ختم ہوتے ہی بقرعید کا آفر دیا، اب آفر کے اندر ذبح کرنے کا آفر دیا، نیکیاں کمانے کا موقع دیا۔ ہمیں سمجھنا ہے، اپنے عقل کے اوپر، دماغ کے اوپر زور ڈالنا ہے کہ یہ چیزیں پورے ہمارے پیسے خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے عزت ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ چیزیں پورے
یہ چیزیں پوری ہماری عزت کو، ہماری نیکیوں کو بڑھانے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ چیز کو سکھایا ہے، سمجھایا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سمجھایا یہ چیزیں، انہوں نے کر کے ہم لوگوں کو راستہ کھینچ کے چلے گئے کہ یہ لکیر کے اوپر چلو، تمہاری زندگی کے اندر کامیابی ہے۔ اگر لکیر سے پہلے دوسرا قدم رکھ لیں گے، دوسری لکیر کے پہلے رکھیں گے کہ تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی بربادی ہے اور آخرت کے اندر بھی بربادی ہے۔ وہ چیز یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی اگر کوئی جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس بات کا خیال رکھیں، بعض لوگ ان دور کے اندر وہ فساد لوگ ذبح کرنے کے